السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنی عورت کے دل کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کے دل کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ بڑی آسانی سے آپ اپنی بیوی کے دل کا راز پتا کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی خود اپنی زبان سے ساری باتیں کہہ دے گی اور اس کے دل میں جو راز ہوں گے وہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ایسا کون سا طریقہ ہے؟ تو دیکھیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا پاکیزہ ہوتا ہے۔ کبھی اس شوہر اچھے سے نبھا رہا ہوتا ہے، بیوی اچھے سے نہیں نبھا رہی ہوتی ہے۔ کبھی بیوی اچھے سے نبھا رہی ہوتی ہے تو شوہر دغا بازی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے درمیان ایسا کچھ چل رہا ہے اور کبھی کبھی شوہر بیوی پر شک کرتا ہے، کبھی بیوی شوہر پر شک کرتی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں اور آپس میں ناراضگیاں رہتی ہیں، آپس میں جو ہے محبت نہیں رہ رہی ہے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، تو پھر اس عمل کو شوہر کر سکتا ہے۔ جی ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو عورتیں دھوکہ دے کر کے چلی جاتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے، اور بہت سارے مرد بھی عورتوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ اگر ایک رشتہ بھی کمزور پڑ جائے یا دغا بازی کرے تو پھر یوں سمجھیے گا کہ انسان کی زندگی بربادی کی طرف نکلنے لگتی ہے۔ اب آئیے گا، اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عورت کے دل کا راز معلوم کر لیں جس سے کہ عورت کو پتہ بھی نہ چلے، تو پھر آپ کو یہ ایک عمل کرنا ہوگا۔ جو عمل میں آپ کو آج بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ بڑا کامیاب عمل ہے۔ اس عمل کو اگر آپ نے کر لیا تو سارے راز عورت کے دل کے آپ کے سامنے ہوں گے، خود بول کر کے بتا دے گی آپ کو۔ جی ہاں، آئیے گا کیسے کرنا ہے وہ طریقہ آپ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ کو سننا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اسکرین پر یہ آپ کو ایک نقش دکھائی دے رہا ہے، یہ نقش ہے۔ دیکھیے گا، تعویذ لکھنے کا جو ہے الگ طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے تعویذ لکھا ہے کتاب میں ویسے سیم اتار دیتے ہیں۔ نہیں، تعویذ لکھنے کی بھی ایک چال ہوتی ہے۔ جو معوذ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں تعویذ لکھنے کی جو چال ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر کسی سے آپ جو تعویذ کی چال جانتا ہو اس سے آپ لکھوا سکتے ہیں۔ یہ تعویذ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ دیکھیے گا، یہ نقش ہے، اس نقش کو آپ دیکھ لیں۔ اس نقش کے نیچے جب یہ نقش آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس نقش کے بیچ میں عورت کا نام لکھنا ہے اور عورت کے جو ہے ماں کا نام لکھنا ہے، عورت کا نام لکھنا ہے اور اس عورت کی ماں کا نام آپ کو لکھنا ہے۔ اس نقش کے بیچ میں آپ نے نام لکھ دیا۔ اب لکھنے کے بعد یہی جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کو قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کو لکھنا ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس آیت کریمہ کو اس نقش کے نیچے لکھ دینا ہے۔ اب لکھنے کے بعد یہ آپ کا نقش پورا تیار ہو گیا، لیکن ہاں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ جو نقش آپ کو لکھنا ہے نا یہ زعفران سے لکھنا ہے، اوریجنل زعفران سے آپ کو یہ نقش لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد یہ آیت کریمہ لکھنا نیچے، اور اس نقش کے بیچ میں عورت کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے جس کا آپ راز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ آپ کا پورا نقش تیار ہو گیا۔ جب یہ آپ کا نقش تیار ہو جائے تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ 9 چندی جمعرات، اب 9 چندی جمعرات کسے بولتے ہیں؟ جب مہینے کی، اسلامی مہینے کی جو پہلی جمعرات آتی ہے اس جمعرات کو یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ جی ہاں، 9 چندی جمعرات جب آ جائے تو اس رات میں آپ کو، جب آپ کی بیوی، جب وہ عورت سو جائے تو آپ یہ جو نقش ہے اس نقش کو آپ پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیں گے۔ اس نقش کو اس سوتی ہوئی عورت کے سینے پر آپ کو رکھ دینا ہے، ٹھیک؟ سوتی ہوئی عورت کے سینے پر آپ کو اس نقش کو رکھ دینا ہے، اور رکھنے کے بعد پھر آپ خاموشی سے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اب وہ عورت سو رہی ہے، اب کم سے کم 5 سے 10 منٹ کے بعد یا آدھا گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے خواب آنا شروع ہوگا۔ تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ خواب میں بولتے ہیں،
ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ خواب میں بولتے ہیں، نیند میں بولتے ہیں، اور جو انہوں نے دن میں کیا ہوتا ہے وہی سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، نام بھی لے رہے ہوتے ہیں، وہ سب باتیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں خواب کے اندر، اور جو پاس میں بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے نا ان کی باتوں کو سن بھی لیتا ہے۔ تو آپ وہاں پر بیٹھ جائیے گا، کچھ دیر کے بعد میں سے خواب آنا شروع ہوگا۔ اب وہ عورت جو اس کے دل میں باتیں ہوں گی، کوئی بھی راز ہو، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کا راز ہو، مطلب کسی دو لوگوں کے درمیان کا راز ہو، یا اس کے دل میں جو بھی رہتا ہو میاں بیوی کے تعلق سے وہ ساری باتیں ہوں، ٹھیک ہے، یا سسرال کے تعلق سے ہوں، یا مائکے کے تعلق سے ہوں، یا کسی اور کے تعلق سے ہوں، تو وہ جتنی بھی باتیں ہوں گی، تو جب تک وہ یہ نقش جو ہے اس کے سینے پر رکھا رہے گا تب تک وہ ایک ایک کر کے ساری باتیں بولتی رہے گی۔ اسے یہ لگے گا کہ میں خواب میں کسی سے باتیں کر رہی ہوں، لیکن اس کے سینے پر جب یہ نقش رکھا ہوگا نا تو وہ ساری باتیں اپنی زبان سے بیان کر دے گی، اور جو سامنے بیٹھا ہوا شوہر ہے، پاس میں بیٹھا شوہر ہے، وہ ساری باتوں کو سن لے گا۔ اب جیسے بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ اس عمل کو بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کیا، اور جب اس کو ٹرائی کیا تو انہوں نے ساری باتیں سن لی۔ سننے کے بعد جب وہ عورت جاگی تو اس سے کہا کہ تم نے تو نیند میں ایسے ایسے کہا تھا، یہ بات بتاؤ سچ ہے؟ بولے میں نے تو نہیں کہا، جھوٹ بول دیا۔ تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اپنا موبائل کی ریکارڈنگ چالو کر لیں، اور موبائل کی ریکارڈنگ چالو کرنے کے بعد وہیں پر بازو میں رکھ دیں۔ جیسے جیسے وہ بولتی چلی جائے گی ویسے ویسے اس کی آواز بھی ریکارڈنگ ہوتی چلی جائے گی، آواز بھی ریکارڈ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نقش ہے اور یہ جو عمل ہے خاص کر عورت کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اس نقش کے ذریعے سے کسی کے بھی دل کا راز آپ معلوم کر سکتے ہیں، کسی کے بھی دل کا راز معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر عورت ہے تو عورت اپنے شوہر کے سینے کے اوپر اس نقش کو لکھ کر کے رکھ دے، یا کسی سے لکھوا کے لائے اور اس شوہر کے سینے پر رکھے، اور پھر انتظار کرے، وہ سارا سب کچھ بیان کر دے گا، خواب کے اندر سب کچھ بول دے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ جس کے دل کے راز کی باتیں جاننا چاہیں گے، اس نقش کو آپ کو کرنا ہے، اس نقش کو آپ کو لکھنا ہے زعفران سے، اور سینے پر جس کی بھی آپ رکھیں گے وہ ساری باتیں بیان کر دے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور جاتے جاتے سمجھا دوں، دیکھیے گا بلا وجہ اس نقش کا آپ استعمال نہ کریں، بلا وجہ۔ جب آپ کو سخت ضرورت ہو، جب آپ مصیبت میں پریشانی میں چل رہے ہوں، جیسے بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، شوہر کو تنگ کر رہی ہے، شوہر کے سسرال والوں کو تنگ کر رہی ہے، کسی اور لڑکے کی خاطر، کسی اور شخص کی خاطر اپنے آدمی کو نہیں سمجھ رہی ہے، کسی اور کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے، سسرال والوں کو پھنسوانا چاہ رہی ہے، شوہر کو پھنسوانا چاہ رہی ہے۔ جب انسان تنگ ہو جاتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، تب آپ یہ قدم اٹھائیں۔ بلا وجہ کسی کے بھی دل کا راز معلوم نہ کریں، بلا وجہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تو آپ کو کسی کا عیب نہیں کھولنا ہے، کسی کے راز کو نہیں جاننا ہے، بلکہ جب آپ کے اوپر، جب آپ کسی مصیبت میں پھنس رہے ہوں اور جب آپ ٹینشن میں چل رہے ہوں، تب آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ کسی کے بھی سینے پر رکھ دیں اور اس کے دل کا راز آپ معلوم کریں۔ جب آپ پریشان ہوں، جب آپ مصیبت میں ہوں کسی بیوی کو لے کر کے، تبھی آپ اس عمل کو کریں، اس سے پہلے آپ یہ عمل نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔